اسی دوران خطیب اہل سنت مذہبی سکالر حضرت علامہ علی عباس سیفی صاحب خطیب جامعہ مسجد نوری محلہ نواپورہ تشریف لائے. میں دل کی عطا گہرائیوں سے آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور حکیم محبوب عالم مغل صاحب سلطانی وہ بھی تشریف لائے, اور تمام نقیبان محفل ڈاکٹر عدنان محمود ساحل صاحب اور دیگر تمام حضرات کا میں دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سب کو دارین میں عزت عطا فرمائے. لیکن مجھے ایک افسوس ہے مقامی نعت خوانوں پر, جب مہمان نعت خوان عالمی اسلام کا عظیم نعت جناب صابر سردار صاحب سٹیج پر جلوہ افروز تھے, ابھی چند بندے تھے, مقامی آتے تھے دیکھ کے چلے جاتے. میری بھی وہ آنکھیں نا وہ دوربین کی طرح چاروں طرف دیکھ رہی ہوتی ہیں, لیکن جب پنڈال بھرے گا وہ قسمت برات حضور کا صدقہ جو ہے وہ روز مل جاتا ہے. آتے تھے دیکھ کے دائیں بائیں ہو جاتے تھے. لیکن یہ سرکار کے نام پہ کھاتے ہو تو بندے نہ بھی ہوں, آ جاؤ, جو قسمت برباد میں ہوگا وہ مل جائے گا. لیکن مجھے افسوس اس بات کا, جب مہمان عالمی اسلام کی عظیم شخصیات آ جائیں تو پھر بعد میں آپ آتے ہیں, پھر کہتے ہیں سانو ٹائم نہیں دیتا. لیکن جہاں شاہ چشتی ہوگا وہاں پہ ٹائم کی پابندی ہوگی. ہم نے صبح نماز بھی ادا کرنی ہوتی ہے, عوام نے کاروبار بھی کرنا ہوتا ہے, مزدوری بھی کرنی ہوتی ہے. وہ اور سٹیج ہیں اور نقیب ہیں جہاں ڈاکٹر عدنان شاید چشتی کاری گلزار ہوگا, وہاں پہ ٹائم کی بھی پابندی ہوگی, اور انشاءاللہ جلسے کو بھی وقت سے ختم کیا جائے گا. یہ تو ذکر ایسا ہے کہ قیامت والے دن بھی ختم نہیں ہوگا. لیکن کچھ محفل کرانے کے اصول ہوتے ہیں, قانون ہوتے ہیں, ضوابط ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ 12-12 1-1 بجے تک نعت خوانی کرتے رہیے, جن لیے مقررہ ٹائم آوے تو بندے اکھا بند کر لیں. لیکن یہ میں ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ پنڈال اور سٹیج خالی بھی ہو تو انشاءاللہ شاید چشتی حاجی بابر صاحب میاں صاحب عوام اہل سنت تو اڈیاں چھولیاں بھر کے تو انو واپس کر لیں گے. تو اب میں فخر اہل سنت, ترجمان اہل سنت, شہنشاہ خطابت, عظیم مذہبی سکالت حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر خادم حسین خورشید الازہری صاحب کا پھر دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور انشاءاللہ 4 اکتوبر بروز بدھ بعد نماز عشاء جامعہ مسجد حنفیہ گوسیہ میں بھی محفل میلاد ہوگی. اور قاری ظہیر صاحب کی مسجد میں کب ہوگی؟ کل 3 اکتوبر بروز منگل بعد نماز عشاء مفتی ہاشم صاحب تاریخ خطاب فرمائیں گے. اور حضرت علامہ مولانا نور احمد ایاز صاحب والی مسجد عقل والی میں 2 اکتوبر کو بعد نماز عشاء انشاءاللہ محفل منعقد ہوگی. حضرت علامہ پیر محمد بشیر حیات صاحب نقشبندی آستانہ عالیہ ننکانہ شریف, اور ان کے علاوہ جناب مفتی عبدالکریم نقشبندی خطیب اعظم شیخو پورہ وہ خطاب فرمائیں گے. میں سنی فورس کے تمام نوجوانوں کا, قاسمیہ فورس کے تمام نوجوانوں کا, اور سنی فورس کے کمانڈر جناب کاشف شہزاد صاحب اور منظور حسین سنی تحریک کے جو نوجوان ہیں, کاشف شہزاد صاحب, منظور سیالوی صاحب, ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. حاجی منور صاحب, ان کے جو صاحبزادگان فضل احمد صاحب تشریف لائے اور محمد انیس تشریف لائے, ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. تمام کو اہل و سہلا مرحبا. اپنے مخصوص انداز میں انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں. قرآن و حدیث کی روشنی میں نعروں کی گونج میں قبلہ ڈاکٹر صاحب کا استقبال فرمائیں. نعرہ تکبیر. اس طرح نہیں, جس طرح عظیم اجتماع ہے. میں اثر تو بعد ڈاکٹر صاحب نے فون کیتا, جناب گلے احمد ہوئے گی, فرمان لگے جناب میں ڈاکٹر صاحب کو بیٹھا ہاں کہ گلے ڈاکٹر صاحب چھٹی دیتی میں تو کو آ جاؤں, کیونکہ کل عید کا موقع تھا اور بڑے بڑے سٹیجوں پر قبلہ ڈاکٹر صاحب نے مسلک حق کا اہل سنت کی ترجمانی 1-2 سٹیج نہیں 20 سٹیج ہوں گے. یہ خدا کی عطا ہے, مصطفیٰ کی نگاہ کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مسلک میں ایسے ہیرے پیدا فرمائے ہیں جو ترنم سے بھی بیان کرتے ہیں, نثر سے بھی بیان کرتے ہیں, جن کو عربی پر بھی عبور ہے, جن کو انگریزی پر بھی عبور ہے, پنجابی پر بھی عبور ہے, فارسی پر بھی عبور ہے. الحمدللہ آج لوگ کہتے ہیں جی فلاں ایسا سکالر پیدا ہو گیا, فلاں ایسا دانشور پیدا ہو گیا, تو اڈے مسلک میں کی ہے. وہ سنو ہمارے مسلک میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہیرے پیدا فرمائے ہیں جنہیں پنجابی بھی بول دینے, اردو بھی بول دینے, رب دا قرآن بھی بیان کر دینے, نبی پاک دی حدیث بھی بیان کر دینے. مکمل عبور عبارت ہوتے جنہوں ہیں. میں قبلہ قاری صاحب جناب منظور حسین, حضرت علامہ قاری گلزار حسین سیالوی صاحب کی طرف سے بھی تمام اہلیان شہر کا, علماء کا شکر گزار ہوں. اور مخصوص انداز میں انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب خطاب فرمائیں گے. اس کے بعد آج میں ایک اہم اعلان کروں گا. ہمارے مسلک کی جو
اہم دو شخصیات ہیں جو ترجمانی سیاسی ہو، سماجی ہو، دینی ہو، اور کوئی بھی مسئلہ ہو شہر کا، الحمدللہ بالخصوص مسلک اہل سنت کے ساتھ دن رات ان کی وفائیں ہیں۔ آپ کو وہ قیمتی انعامات جو قرآن پاک کا عظیم نسخہ ہے، اس سے پہلے ان نوجوانوں کی خدمت میں آج خراج تحسین پیش کرنے کے لیے انشاءاللہ ان کو آج میں اپنی طرف سے خراج تحسین پیش کروں گا، اور قبلہ ڈاکٹر صاحب خطاب فرمائیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تمام حضرات کے لیے لنگر شریف کا انتظام ہے، اور 9 عمرے کے ٹکٹ حاجی بابر شفیق رائیں دامت برکاتہم العالیہ نے آپ کے لیے وہ مدینہ ویلی میں جو محفل ہوئی تھی نا 23 کو وہ دے دیے تھے۔ اس کے بعد 2 خواتین کے لیے آج وہ ان کی قرآن اندازی ہوگی، اور باقی 1 ٹکٹ علماء اہل سنت، نعت خوانان اہل سنت، جو یہ 5-6 نعت کا ہمارے ڈیلی موسم جیسا بھی ہو، محفل چھوٹی ہو بڑی ہو، وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ 2 نقیب جناب ڈاکٹر ریحان صاحب اور منظر چشتی صاحب، ان کے لیے قرآن اندازی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار نبی پاک کے روزے کی حاضری نصیب فرمائے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سب تو بڑی عید مبارک حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر خادم حسین خورشید الادری صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضلت على الأنبياء ب6 أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون صدق رسولنا الأمين الكريم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله اللہ جل مجدہ الکریم دی حمد و ثنا حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی دربار در بار وچ بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم دے حضور دعائے اج دی بابرکت با مقصد عالی وقار سالانہ حسین بزم قبول و منظور فرمائے۔
اس مقدس اجتماع دی بدولت اسلام نو غلبہ، مسلماناں نو عزت و وقار اور اہل ایمان و اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے۔ رب ذوالجلال بیماراں نو شفا، مرحومین مسلماناں دے درجات وچ بلندی، مسافراں نو حقیقی منزل، بے اولاداں نو نیک صالح نرینہ اولاد، ہر بے گناہ قیدی نو رہائی، ہر مقروض نو قرض تو نجات عطا فرمائے۔ مادر وطن پاکستان نو معاشی، تجارتی، اقتصادی ترقیاں، امن و استحکام دی برکات اور نظام مصطفیٰ دی مقدس بہار نصیب فرمائے۔ جنہ شرپسنداں دشمنان دین و ملک، دشمنان ملت، جنہ دی وجہ نال عشاقان رسول یعنی سانحہ مستون پیش آیا، رب ذوالجلال یہ دی پلاننگ کرن والے، فیسیلیٹیٹ کرن والے، سہولت کار اور اے ناپاک کم کرن والے انو اللہ کریم نشان عبرت بنائے، اور او عشاقان رسول جڑے سرکار دی بزم حضور دے میلاد دی خوشی وچ شریک ہو کے اپنیاں جاناں دا نظرانہ دے کے کریم آقا دی عزت ناموس دا جھنڈا بلند کردیاں زندگی دی بازی ہار گئے۔ اللہ انہوں دے مقدس خون دی بدولت پاکستان نو استحکام اور نظام مصطفیٰ دی بہار نصیب فرمائے۔ حکمراناں نو اور بالخصوص وقت دے قاضی القضاء نو ایس ویلے برق رفتاری نال انصاف دا حق ادا کر کے انہاں دے لواحقین نو انصاف پہنچان دی توفیق عطا فرمائے۔ ساڈے مقتدر ادارے، ایجنسیز اور دیگر پاکستانی ادارے جس انداز پاکستانی حفاظت واسطے معمور نے، اللہ کرے جلد انہاں سازشیاں تک پہنچ کے قرار واقع سزا دے کے ملک نو امن و سکون دا گہوارہ بنا۔ گرامی قدر بزرگوں اور دوستو، ربیع الاول شریف دے مقدس ایام اور اہل اسلام دے ہاں خوشی مسرت انتہائی دیدنی، اہالیان پنڈی بھٹیاں دا ذوق الحمدللہ ہمیشہ دی طرح نہایت قابل رشک ہے۔ مبارکباد پیش کرنا عوام اہل سنت نوں کہ اپنے علماء وارثان محراب و منبر دی قیادت رہنمائی گلیاں سجان تو لے کے اپنے مذہبی اجتماعات نو منظم پر نور حسین بنان تے جس نے جتنی کاوش کوشش کی تھی، اللہ کریم اس نو اپنی جنابی چو اجر لمحہ بلمحہ برکات نصیب فرمائے۔ انہ دنہ دی جس طرح میلاد مصطفیٰ دے ایام اور اہتمام دی اہمیت تو اسی آگاہ ایدی حساسیت تو بھی آگاہی ساڑے واسطے نہایت ضروری ہے۔ جی میں تساں ذوق نال گلیاں سجائیاں نے، اس سے ہی اہتمام اور نفاست نال او جھنڈیاں، او فلیکس، او بینر جڑے کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ اور مسلمانان عالم نو پیغام دین دی صورت اندر پرنٹ کرائے آویزاں کیتے، اس سے احترام نال ہی انہاں دا خیال کر کے نالی تے ڈگن تو تھلے گرن تو بچان دی ذمہ داری بھی تواڈی ہی ہے۔ اگر اس دوران کوئی ساتھی بزرگ دوست کسی بھی مسلک دا
لہجے لفظاں وچ شدت رکھ کے اگر تہاڈی توجہ اس سستی و کاہلی دی وجہ نال گری ہوئی جھنڈی یا کسے بھی فلیکس وال کراوے تے او دے نال ترشی تلخی نال نہیں بلکہ شکریہ ادا کر کے اس جھنڈی اور اس چیز نو اٹھا کے آکھنا جی تہاڈا شکریہ تسی توجہ دلائی ہے، اگرچہ اٹھا تسی بھی سکدے سو لیکن کیونکہ تساں سمجھے کہ اساں ہی یہ کم کیتا ہے تے بہرحال توجہ دلان دا نہایت شکریہ۔ دوسری بات یہ ہے جڑی گل علامہ شاہد صاحب برادر مکرم فرما رہے سن، اے اجتماعات دے نظم نسق نو اور ایدی حساسیت و اہمیت نو اساں ہی درست کرنا ہے۔ عزیز بچیو، تواڈا کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہوئے کہ جدی وجہ نال محراب و منبر دے وارث دی سر شرم نال جھک جائے، ایسا عمل نہ سرزد ہوئے کہ جدہ جواب دین تو اسی لکھ کوشش کے باوجود کمزور پہ جائیے۔ ظاہر ہے اسی میلاد منانے میلاد والے نو منان لئی، ساڑھے میلاد منان دا مطلب ہے کہ میلاد منا کے میلاد والے نو منانا ہے، تو میلاد والے نو منان واسطے ہر عمل لئی ضروری ہے کہ اسی سرکار دی محبت دا پیغام دئیے۔ موسٹلی ایسا ہوندہ ہے آج ماشاءاللہ بڑے محبت والے احباب سال ہا سال تو جنہ دے زیرے سرپرستی علامہ صاحب اس پروگرام نو آرگنائز کر رہے ہیں، یہ خوشبختی ہے۔ بہت سارے لوگ آندے نے جناب فلاں نہیں آندہ فلاں نہیں آندہ۔ پہلی بات یہ بھی کہ انہاں ساتھیاں نو علماء علامہ شاہد جیسے لوگاں دا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جنہ دی سرپرستی اندر سرکار دے حضور حاضری دا موقع میسر آتا ہے۔ ساڑھے بہت سارے لوگ ہوں جڑے ہوندے نے وہ سمجھتے ہیں بھی شاید تے اتھے آ کے بہن والا کسے تے احسان نہیں کر رہے ہوندہ، او دے تے احسان ہے کہ مالکہ انہوں قبول کر لے، سیاں انہوں سائیاں صد لے۔ اچھا دوسری بات یہ کہ یہ اجتماعات جننے بھی اسی کر رہے ہیں سن رہے ہیں، ایک کنہ دی لذت تے دل دی تسکین تے نال نال اے عقائد و نظریات دی پختگی دا ذریعہ نہیں، اے سڑی تربیت گاواں نے، انہاں نشستاں جو اسی سب کچھ لے کے جانا ہے۔ اور میلاد مصطفیٰ دی برکت ہے کہ جی میں ربیع الاول شریف دے مقدس ایام وچ تواڈا جنون، تواڈا جذبہ، تواڈا عشق جی میں ٹھاٹھا مار رہے ہوندے، ایدہ تسلسل برقرار رکھنا بھی ساڑھے واسطے نہایت ضروری ہے۔ اسی اپنی نئی نسل نو ہر اس طوفان تو بچانا ہے جڑے طوفان انہاں وال رخ کر چکے ہیں، کیونکہ اج دا دور بڑا عجیب دور ہے۔ اج دے دور دے اندر موٹیویشنل سپیکراں دی بھرمار ہے، ایویں لغویات، بک بکیا، یوٹیوبر، فیس بکی، ٹک ٹاکر، انہاں دا کوئی سر پیر ہی کوئی نہیں۔ اور پرابلم یہ ہے کہ نئی نسل کل کیونکہ ٹائم انہیں ایک فالتو ہے، چل دیاں بہندیاں اٹھ دیاں کھلون دیاں وہ کوئی نہ کوئی شاید سن رہے ہیں، اور وہ پیغام بعض اوقات انہاں دے دماغ وچ اچھے دماغ وچ کوئی ایسا پیندا ہے او دے نال او ڈسٹرب ہوندے نے۔ اساں تہاڈی خدمت وچ یہ کرانگے عزیز بچیو، معروضات پیش کرانگے کہ دین ٹک ٹاک تو نہیں لینا، دین یوٹیوب تو نہیں لینا، دین سوشل میڈیا تو نہیں لینا، کیونکہ یہ مسئلہ ہے ایمان دا، یہ مسئلہ ہے ایمان دا۔ یہ واسطے 2 منٹ دا 4 منٹ دا کلپ تو انہوں کنفیوز کر سکتا ہے، تو انہوں مطمئن نہیں کر سکتا۔ دوسری بات پتہ ہی نہیں تو انہوں کہ جیڑی ویب سائٹ تسی کھولیے جیدے نال تساں جڑے ہو انہوں رن کون کر رہے ہے، او کوئی قادیانی ہے، او کوئی دشمن دین ہے، او کوئی سازشی ہے، تے ممکن ہے تسی پٹڑیوں اتر جاؤ۔ اس واسطے بچنا نہایت ضروری ہے۔ مثلا کدے بھی ایسا نہیں ہوئے گا کہ تواڈے چو نہایت سمجھدار بچہ
رات نو گھر وچ اما دے سر وچ پیڑ، ابے دے پیٹ وچ درد، وہ ویکھ کے تے ڈاکٹر دی بجائے واقعہ تائی ڈاکٹر کول کی مشورہ لینا ہے، سیدھا ہی گوگل تو سرچ کراں تے کوئی جناب گولی ویکھاں، کوئی خوراک ویکھاں، گوگل تو سرچ کر کے میں جا کے ڈائریکٹ میڈیکل سٹور تو لے آواں۔ کیا کدی انج دا کوئی واقعہ سنیا جے کہ میں گوگل تو سرچ کر کے جناب دوائی میڈیسن مینوں دے دیو؟ جدو تسی جان دا مسئلہ ہوئے تے گوگل نو نہیں اودے تے اعتبار کر دے تے ایمان دے مسئلے لئی بھی نیٹ تے اعتبار نہیں کرنا، قرآن و حدیث وال جانا ہے، تساں رسول اللہ دے دین وال جانا ہے۔ او فلاں نے آکھیا، فلاں نے آکھیا، انہیں او دے نالے ہے کہ کنفیوژن پھیلے گی۔ میں تو چھوٹی جی مثال پیش کر دینا، سیالکوٹ دے سب تو بڑے مرکز عرصہ 17 سال تو دین دی چوکیداری دا شرف مل رہے ہیں۔ ایک نوجوان بچہ داڑھی شریف رکھی ہوئی اور بڑا اچھا، تو او اکثر جمعہ تو بعد نماز آ کے پڑھ دا سی تے جمعہ تو بعد آندا سی، وہ نماز پڑھ دا سی میرے آفس دے بالکل سامنے، تے انہوں میں کدے کدے ویکھنا سا کہ او میں انہوں کسرت نال مطلب 5-7 واری ویکھیا کہ وہ سجدہ صاحب کردا سی۔ میں حیران ہویا بھئی سجدہ صاحب پتہ نہیں یہ میں ایک جمعہ پہلے بھی ویکھے، آج بھی ویکھے، 2 جمعہ پہلے بھی ویکھے سجدہ صاحب، نماز تو ہر جمعہ کے بعد پڑھدا سی۔ میں نو سمجھ نہیں آئی، میں اپنے ساتھی نو بھیجا، میں کونوں جا کے بلاؤ، وہ گیا، انہیں کہا جی تو مفتی صاحب بلا رہے ہیں، وہ کہا جی سوری میں تے مولویاں نو مندا ہی نہیں، میں تو مفتی صاحب نو مندا ہی نہیں۔ وہ میں نو کہنے لگے جی، وہ کہندے جی میں تو کہندے نہیں، میں کہ انہوں کہو جی میں نو تواڈے نال کم ہے، میں تواڈے کول کوئی شے پوچھنی۔ آ گیا وہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کو نے کیتا ہویا سی تے او نال کیونکہ ساڈے بہت بڑا کمرشل پلازا ہے، اتھے کوئی موبائل دے حوالے نال ہوگا۔ آیا جی میں اودے کول ویسے پوچھا، میں کہا جی تواڈے کول ایک گل پوچھنی سی، انہیں کہا جی میں نے تو آپ سے پوچھی نہیں ہے، مجھے ضرورت نہیں۔ میں کہا میں نو دسو، میں کہا جی تسی سجدہ صاحب کر دے ہو، میں 2-3 جمعے تو انہوں ویکھیا ہے، کدے نہیں بھی کر دے ہو تے کدے یہ دا کی فلت؟ انہیں کہا جی میں نے آپ سے پوچھا ہی نہیں۔ میں کہا جی میں پوچھ رہا ہوں۔ آندھے جی وہ یہ ہے مولانا، کیونکہ میں سنتا ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک کو اور میرے فیورٹ وہ ہے، میں کیونکہ جہل مولویوں کو سنتا ہی نہیں ہوں۔ اچھا میں ان محسوس کر گیا بھی یہ دی کمزوری صرف انگریزی ہے، بندے تو پتہ لگ جاندے نا بھئی ظاہر ہوں ساڈا اسی شعبے نال جو تعلق ہے تو پتہ لگ جاندے بھی یہ دی کمزوری کی ہے، دکاندار نو گاہک دا پتہ لگ جاندے نا، تے ڈاکٹر نو مریض دا پتہ لگ جاندے ہے، تے سیاستدان نو ورکر دا پتہ لگ جاندے ہے۔ میں سمجھ گیا بھی یہ دی میں کہ کوئی بات نہیں، تسی سنو ڈاکٹر صاحب نو۔ یہ سجدہ صاحب انہوں نے کیا، میں نے ڈاکٹر صاحب کو سنا ہے، انہوں نے بتایا تھا کہ اگر کبھی کوئی چیز رہ جائے تو سجدہ صاحب سے ادا ہو جاتی ہے۔ تو میرا جب وضو رہ جاتا ہے نا تو میں سجدہ صاحب کر لیتا ہوں۔ توجہ ہے نا بھائی، جب میرا وضو رہ جاتا ہے، اچھا سردیوں کا موسم سی، جب میرا وضو رہ جاتا ہے تو میں جلدی ہوتا ہے تو میں آ کے نماز پڑھ لیتا ہوں اور سجدہ صاحب کر لیتا ہوں۔ میں آکھیا جی انہیں بیچارے نے کیا نہیں ہونا، ذاکر نائک نے انج گل کی تھی، وہ دی وجہ کہ جنہیں سنی ہی یوٹیوب ہے، یا تو دے کول بیٹھا ہوئے تو جا کے سکھیا پوچھے ہوئے۔ ساڑھے بھی کئی بندے انہوں خارش ہوندی ہے کہ حرام حلال دے مسئلے بھی، طلاق دے بھی وہ فون تے پوچھن گے بھئی تواڈے دسنے تے خطیب دے، مبلغ دے، مفتی دے سننے تے اگر کوئی کمی بیشی آ گئی تو ظاہر ہوتا جواب مختلف ہو سکتا ہے۔ انہیں بیچارے نے پتہ نہیں کیا یا نہیں کیا۔ مقصد یہ ہے کہ جدو تسی یوٹیوب نال ہی سوشل میڈیا نال ہی جڑو گے، 2-2 منٹ دا کلپ تو انہوں چست دے سکتا ہے، عقیدہ نہیں دے سکتا۔ اور تسی ویکھیا کہ اس ویلے بڑے بڑے لوگ بڑے فٹ نے ٹک ٹاک تے یوٹیوب تے، او کہ جنہ ہر بندے نو وہ دی مرضی دا سودا دیتا ہے، مطلب کوئی گل سنی چٹکلا سنے تو پسند آ گیا۔ اس واسطے سانو لوٹنا پینا ہے، واپس آنا پینا ہے۔ تیری میری غذا، تیری میری بیس، تیری میری بنیاد، تیرا میرا روحانی لنگر او دے نال سوشل میڈیا نال نہیں جڑیا، او اللہ دے قرآن نال مصطفیٰ دے فرمان نال۔ اقبال فرمان دے نا، اللہ کو پا مردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، دین ہاتھ سے دے کر گر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ عصر حاضر اندر میلاد دی محافل تو لے کے ساڑی تربیتی ورکشاپس، جلوس، مذاکرے، پروگرامز دی
بنیادی وجہ ہے کہ اسی تواڈا تے اپنا تے اپنی نسل دا تعلق نبی نال پکا جوڑنا ہے. تھوڑا جہا اور ہولی بولو. حضور نال جوڑنا ہے تاکہ ساڈی نسل نو احساس ہوئے کہ ساڈا تعلق انہاں نال ہے کہ جنہاں نو اللہ نے ہر کمال عطا فرمایا ہے. کسی بھی ذات نال تعلق رکھن لئی مختلف وجوہات ہوندیاں نے اور اسی اپنے عصر حاضر دے انہاں دوستاں معاصرین نو بھی آکھنے ہاں کہ تھوڑا جی اپنے رویے بدل کے ذرا اے سٹائل اپنا کے ویکھتا لو کہ ممکن ہے نئی نسل گمراہی تو بچ جائے. وہ دی وجہ کہ تواڈا میرا بیٹا اگر کسی اداکار دے کفریہ ڈائیلاگ پکائی پھردا ہے تے انہوں وضو دے فرض نہیں آندے تے تساں محسوس کرو کہ ساڈے کول خطا ہو رہی ہے. اگر تواڈا میرا بیٹا انجینئرنگ اندر میڈیکل اندر ٹاپ کر گیا تے انہوں پیو نو غسل دین دا طریقہ نہیں آندا تے مان لو ساڈے کول کمزوری ہو رہی ہے. اگر تواڈا میرا بیٹا کسے دے جناب والا سکور جاندہ ہے او دی کیپنگ جاندہ ہے او دی جناب بولنگ جاندہ ہے تے اگر انہوں نماز دی شرائط دا پاکی پلیدی دا نہیں پتا تے جان لو کہ اسی انہوں دین دے قریب نہیں کر رہے. او دے اندر شوق پیدا ہوئے گا جیڑا آئیڈیل اداکاراں فنکاراں نو بڑھائی پھردا ہے او تھوڑا جی اپنا مزاج تبدیل کر کے دیکھو تے صحیح توحید ایڈی کمزور نہیں کہ جیڑی انجی لگی جائے. آؤ کوشش کرو حضور دا حسن تے جمال بیان کرو تاکہ تیرے میرے بچے دے دماغ شراب پائے حسن مصطفیٰ ہوئے. حضور دی عظمت تے رفت بیان کرو تاکہ تیرا میرا بیٹا حضور دی عظمت تے رفت نال جڑے ہوئے. حضور دا علم و کمال بیان کرو تاکہ تیرا میرا بچہ جاندہ ہوئے کہ کائنات دے سارے علوم دی اندر حالات دے تناظر اندر تبدیلی آئے گی آ سکتی ہے لیکن جیڑی پاک نبی نے گل فرمائیے او دا ٹائٹل بھی چینج نہیں ہو سکتا او دا مفہوم بھی ظاہر ہے تساں دسنا ہے اساں دسنا اسلام دے نمائندے تے تسی ہو کتاب انقلاب والے تے تسی ہو. مسلک رکھو پارٹی رکھو جماعت رکھو فرقہ رکھو سب کچھ رکھو لیکن اسلام نہ لیں جڑ جاؤ مصطفیٰ دے دین نہ لیں جڑ جاؤ رسول اللہ دی محبت نہ لیں جڑ جاؤ کہ تو انہوں پہنو پتہ لگ جائے. اور اے الحمدللہ خوش نصیب نے ایسے اے انہیں نہ لے رہے سنرائی برادران دا یہ ظاہر ہے انہاں دا کمال نہیں ہے یہ انہاں دے ابے دا کمال ہے انہاں دی اماں دا کمال ہے. تیرے میرے تے انہاں دے کمال دا پتہ ہو دو لگے گا جدو تیرا میرا پتر اتھے بیٹھا ہوئے گا. یعنی ابے دا کمال تے ہے کہ دنیا دلالی تے بروکری اچ مصروف ہے دنیا دھوکہ دیون اچ مصروف ہے لیکن چنگے پیو دا کمال ہے کہ پتر محمد پاک دی حضور دے ذکر دی محفل اچ بیٹھے نے. تیرا میرا پتہ ہو دو لگے گا جدو تیرا میرا بیٹا یوٹیوب تے ٹک ٹاک دی بجائے فحاشی اریانی دی بجائے جدو او دی جلوت خلوت محمد عربی دے ذکر نال جڑی ہوئے گی پھر پتہ لگے گا اسا بچیاں دو تربیت اچ کملی والے دا دین دے گے. نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سرکار کی آمد سونے کی آمد حضرت علامہ ڈاکٹر خادم حسین خورشید الادری صاحب. اور یاد رکھو خوش نصیب لوگوں قسم پروردگار دی پاک نبی دے ذکر لئی اللہ نے پاک دماغاں نو چنے ہیں. تھوڑا ہور ہولی بولو. نبی دے پاک ذکر لئی اللہ نے پاک لوگاں نو چنے ہیں. ہر بندہ نہیں کر سکدا. لوگ تے جانا دے دینے لوگ تے طاقت قوت مال صرف کر دے دینے اپنے لئی قائدین لئی لیڈرہ لئی جماعتہ لئی پارٹیاں لئی تے جدو بات دین تے نبی دی آوے وہ تو پسو پیش کا اظہار کر دینے. لیکن اے یاد رکھنا جس جدے فکر اچ سود ہے جدے نظریہ اچ حرام ہے جدی سوچ اچ زنا ہے وہ چیٹا بڑھا ہوئے نبی دے ذکر اچ انہوں کدے بھی مطمئن نہیں پاؤ گے. جیڑا حضور دا ذکر سجاون تے آون تے کرن تے کرامن والا ہے یہ ہر بندے نو نصیب نہیں کیونکہ میرے رب نے محمد عربی دے ذکر پاک دماغاں وچ رکھے آئے. خوش نصیب نے وہ لوگ اسے واسطے اسیانے معیشت تجارت پریشانیاں دا رونا رون والی قوم اگر چاندی ہے اس ویلے
او معیشت تجارت مہنگائی طوفان او دا بھی اسی دس دینے ہاں کہ او محمد عربی دے دین وال لوٹ آئے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا. اے پریشانیاں ایویں نہیں آندیاں جدو رخ جدو مصطفیٰ دی ذات تو دور ہوئے گی دنیا پھر دنیا سکون و اطمینان نہیں پائے گی. او دی وجہ ہے مرکز کون ہے؟ نبی. مقصود کون ہے؟ نبی. تے جدو اس تو ہٹ دے جاؤ گے پریشان ہو گے. تو اڈی بیس ہے تجھے دیکھو نا جنی دیر تک سیول ایوییشن نال تعلق رابطے وچ ہے طیارہ وہ مطمئن نے اڑان بھر رہے ہیں چل رہے ہیں اور جنی دیر وہ رابطے چو کٹے ہیں وہ اندر ہون کمزور ہو گیا ہون پریشان ہے کسے ویلے بری خبر آ سکتی ہے. اور تواڈا میرا تعلق مدینے والے نال مضبوط ہوئے گا. تو انجینئر بن تو ڈاکٹر بن تو پائلٹ بن تو جج بن تو وکیل بن تو وزیر بن پھر قسم خدا دی او مدینے والا ربط اور او قربت اور ایمان دا کنیکشن تیرے کولو جیڑا کم بھی لوے گا چنگا ہی لوے گا خیر والا لوے گا برکت والا لوے گا. او دے لئی ضروری ہے آؤ اسا اللہ دے پاک قرآن تے محمد دے پاک فرمان نال جڑ جائیے. فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا. یعنی اللہ دا کرم تے فضل تواڈے میرے والے او دروازہ بند ہویا بھی نہیں ہونا بھی نہیں ادھرو کرم رکیا بھی نہیں رکنا بھی نہیں ادھرو خیر رکی بھی نہیں رکنی بھی نہیں. غور کریے کتے جھولی پٹھی تے نہیں اساں رکھ بیٹھے کتے منگن والا بھرن والا بھانڈا الٹا تے نہیں رکھ کے بہ گئے ہو کتے آئیں بائیں شائیں تے نہیں کر رہے ہو. قسم خدا دی سخی دی خیرات جاری ہے مالک دی ونڈ جاری ہے. خوش نصیب ہو تسا کیونکہ تیری میری تاریخ دس دی ہے جدو ونڈن والا ونڈ رہا ہوئے تے چنن والے مگن ہوندے نے مستی وچ چن رہے ہوندے نے تے جڑا کہ پتہ نہیں کتنا ایک مال دے گا کیویں ونڈے گا او کیوں کیسے دے چکر وچ پیندا ہے تے پھر لبدا نہیں ہے تے جڑا چنن والا ہے او پھر تاریخ دس دی ہے او دے لنگر نال جڑن والا اگر اکھاں بند کر کے محبت دا اظہار کرے وقت دا چیف جسٹس ہوئے چھوڑ کے ٹائم دا سردار ہوئے چھوڑ کے بین الاقوامی تاجر ہوئے چھوڑ کے لنگر محمدی والتوجہ مرکوز کر کے خیرات لوے دنیا انہوں صداقت دا تاجدار صدیق اکبر آکھ دیئے ہر سے چھوڑ کے آوے دنیا انہوں 22 تو 26 لکھ مربع میل دا حاکم فاروق اعظم ڈکلیئر کر دیئے ایڈورڈ کپل جیسے مورخ بھی آنکھ دینے اگر دھرتی تے ایک عمر ہو روندا تو سوائے اسلام دے کوئی اور مذہب نہ ہوندا. او عمر نو پھونکن والے آ تیری بھلا جانے عمر نو تولن والے آ تیری بھلا جانے عمر تے ہرزہ سرائی کرن والے آ عمر کونے نشئی کل نہ پوچھ عمر کونے بھنگی کول نہ پوچھ عمر کونے زانی شرابی بدکار کل نہ پوچھ عمر کونے اے پوچھنائی تے پروردگار نو پوچھ لے یا رات میں دعا دا منگن والے ختم نبوت دے تاجدار نو پوچھ لے یا پھر ولیاں دے سردار حیدر کرار نو پوچھ لے. اس واسطے جدو تک کوئی کتا عمر پاک نو بھونکے گا انہوں محسوس ہوئے گا او چن والمو کر کے پیا پھونک دائے انہوں کی پتا اے عمر ہوئے جدے بارے وچ 1.25 لکھ نبیان دا امام رسولان دا سلطان آکھرے اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. اللہ اسلام نو عزت دینا چاہنا ہے میں نے عمر دے دے عمر دے دے عمر دے دے. اوے عمر علی دا ناز ہے اور عمر حسین دا ناز ہے
عمر اسلام دا ناز ہے رب دی قسم اساکھنے کائنات عالم اندر اے جڑا طول عرض تک دین پھیلے آئے اے دے پیچھے جناب عمر دی خیرت بھی ہے جرت بھی ہے کردار بھی ہے آؤ دنیا نو دس دے وہ بارگاہ کے محمدی دی خیرات پاون والے دنا عمر ابن خطاب فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی ہے تے جنہیں اس بارگاہ دے اتے آکے آئیں بائیں شائیں کیتیاں ساڑھا ہی ہے ساڑھے جی آئی ہے ساڑھے وچو ہی ہے ساڑھے ورگئی ہے وہ بھی دنیا جان دیئے ابو جال بنے آئے لیکن جنہوں پتہ ہے مالکان مالک بنایا ہے آمن والا آخر انما انا قاسمون واللہ یہدی دیمن والا اللہ ہے ونڈن والا میرا نبی ہے آؤ چنگے پیوان دو پترو نیک ماوان دو لاڈو آؤ محمد عربی دے درد بھکاری بن جاؤ میں نو قسم پیدا کرن والے بھی میں عصر حاضر دے ہر وقت نو پوچھنا دسا ایک کائنات کیڑی شہر ہے جیڑی اللہ نے محمد پاک دے وجود دی برکت نال سنو نہیں دیتے اساں کہ جے رحمت نبی دے وجود نال ہے فضل نبی دے وجود نال ہے عزت نبی دے وجود نال ہے کمال نبی دے وجود نال ہے عظمت نبی دے وجود نال ہے اور جدے آمن نال ماں دے قدم تلے جنت آئی ہے او دا جشن کیوں نہ منائی ہے جدے آمن نال پیو دی زیارت حج عمرہ قرار پائی ہے او دا جشن کیوں نہ منائی ہے جدی آمد نال بھین نو عزت ملی ہے او دا جشن کیوں نہ منائی ہے جدی آمن نال یتیمان نو سہارا ملے آئے او دا جشن کیوں نہ منائی ہے جدی جلوہ کری نال فقیران نو منزل ملی ہے مسافران نو مقام ملے آئے جدی آمن نال بھکھیا نو کھانا نگیا نو کپڑے لبے نے اللہ دی عزت دی قسم ہے تو ڈکدا رہے اسا محمد دا میلاد گجوج کے سبحان نبی کا میلاد نبی کا میلاد نبی کا جھنڈا اپنے نعرے لائے علماء حقہ نے جلوس کٹے جتے ساڑی مسیحت آئی ہے سپیکر لد کے رخ ساڑے ال چکیتا گھر آیا تے منہ ساڑے ال کر کے سانو چھیڑ دینے او میں نو دسا اے معزز لوگ چھیڑ خانیاں لے لگ دینے اے تینو چھیڑ دینے ہی نے نا ایڈا ویلا ٹائنے البتہ اے سپیکر بھی لد دینے نعرے بھی لان دینے گلیاں بھی سجا دینے جلوس بھی کٹ دینے اللہ دی قسم ہے لیکن مقصد چھیڑ نہیں ہے مقصد دنیا نو دس کے پوچھنا چاہتے ہیں اساں تے آئے پھرنے دسو تے صحیح کوئی بندہ میدان چلے آؤ کہ جنہوں محمد دی آمد نال خیرات نہیں ملی اے آکھنا چارے نے کون ہے وہ کہ جس کا مقدر مصطفیٰ نے سنوارا نہیں ہے کون ہے وہ کہ جس کا مقدر مصطفیٰ نے سنوارا نہیں ہے جڑا بندہ چپ ذرا ہو بھی نات دی لذت چکھ کے کوشش تے کرے کون ہے وہ کہ جس کا مقدر مصطفیٰ نے سنوارا نہیں ہے اور کون ہے وہ کہ جس کا مقدر مصطفیٰ نے سنوارا نہیں ہے جز محمد کے ہرگز کسی کا تو جگہ میں گزارا نہیں ہے آواز میں تجھ کو بتاؤں کیوں بے نکتا ہے نام محمد نام پر بوجھ نکتے کا آئے حق کو یہ بھی گوارا نہیں ہے نام پر بوجھ نکتے کا آئے اگر محفل سجا کے علماء ربانی جین آکھ رہے نے لا الہ تے بھی نکتہ نہیں ہے آدم صفیح اللہ دی بات آوے تے نکتے دا حسن موجود ہے لا الہ بھی نکتہ نہیں ہے اگر نو نجیح اللہ دی بات آوے تے نکتے دا حسن موجود ہے لا الہ تے
نقطہ نہیں ہے. اگر جناب اسماعیل ذبیح اللہ دی بات آوے تے نقطے دا نور موجود ہے. موسیٰ کلیم اللہ دی بات آوے نقطے دا حسن موجود ہے. عیسیٰ روح اللہ دی بات آوے نقطے دا حسن موجود ہے. لیکن جب بات محمد الرسول اللہ دی آئی ہے, اللہ دی قسم ہے وہ بھی نقطے تو پا کے, یہ بھی نقطے تو پا کے میں ہاتھ بن کے شریف لوگاں دی موجودگی پوچھنا, جیڑا رب اپنے یار تے نا تے نقطہ نہیں برداشت کر سکتا, وہ نقطہ چیڑی کی میں برداشت کر سکتا ہے. اس واسطے آخر ہے آواز میں تجھ کو بتاؤں کیوں بے نقطہ ہے نام محمد, نام پر بوجھ نقطے کا آئے. حق کو یہ بھی گوارا نہیں ہے اور کوئی مانے یا مانے نہ اس کو, فیصلہ تو خدا کا یہی ہے. کوئی مانے یا مانے نہ اس کو, فیصلہ تو خدا کا یہی ہے. جو تمہارا نہیں یا محمد دل یقین وہ ہمارا. سونے کی آمد, مدنی کی آمد, طٰہٰ کی آمد, آمد مصطفیٰ, نبی کا میلاد, نبی کا میلاد, نبی کا جھنڈا, نبی کا جھنڈا. حضرت علامہ ڈاکٹر خادم حسین خورشید الادری صاحب مسلک حق اہل سنت و جماعت. اساں کیا چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تو نہ لڑیا کر. گھر ساڈا, نبی ساڈا, جھنڈے دا خرچہ ساڈا. سونیا تو کیوں منہ بنائے؟ جدو تیرے گھر تے جھنڈا لائیے فیر چماری. حالی گلی بولو. جدو جھنڈا تیرے گھر لائیے ادو فیر چماری. گھر بھی ساڈا, نبی بھی ساڈا, جھنڈا بھی ساڈا. میں کیا پریشان نہ ہو, راز کی علامہ شاہد وجہ کی ہے. آدھے نے وجہ ہے جدو پاک نبی آئے عالم پورا کفر دائے. میرے رب نے اپنے محبوب دی آمد دے نواب صدیق پھپالی صاحب دے بقول کعبے تے جھنڈا لوایا. فرمایا کعبہ گھر بھی میرا ہے, آمن والا یار بھی میرا ہے. اپنے گھر تے جھنڈا لا کے اساں آکھنے اج او آ گیا جدی آمد نال ماں دے قدماں وچ جنت آئی ہے. بہناں دے رشتیاں نو قوت مل گئی ہے, بھراواں دے رشتیاں نو اخوت مل گئی ہے, دھیاں دے رشتیاں نو جناب عفت مل گئی ہے. اساں کائنات وچ دسنا میلاد والے تسی تیریاں جناب میلاد تے ہومن والے اعتراض دے جواب وچ مولوی بعد وچ بولے, تیرا کردار پہلے بولے. میلاد منامن والے سود تے کاروبار نہ کر تاکہ مخالف نو پتہ ہوے او میلاد والا سود تے بزنس نہیں کردا. میلاد والے پڑوسی دی دھی بہن نو اپنی دھی بہن دا مقام دے تاکہ پتہ مخالف نو ہوے اے اپنی بہن تے بیٹی طرح لوگاں دیاں دھیاں تے جناب والا اے دا مزاج ہے. کیونکہ میلاد والا ہے اے ماں دے قدم چم کے صبح دا آغاز کر دے. کیونکہ میلاد والا ہے اے پیو دے ہاتھ چم کے میلاد آغاز کر دے. کیونکہ میلاد والا ہے صبح جاندیاں پہلے جناب اٹھدیاں اماں دیاں جتیاں سدیاں کر دے. کیونکہ میلاد والا ہے اے کسے نو گالم گلوچ نہیں کردا. کیونکہ میلاد والا ہے اے چوری نہیں کردا, دھوکا نہیں دیندا, اے بے حیائی نہیں کردا, شرابی نہیں ہے, زانی نہیں ہے, بدکار نہیں ہے. تاکہ پتہ لگے گل تیری ہوئے تے گلاں پھر لوگ کر کے آخر اے نچن گامن والی دا پتر نہیں ہے, محمد دا میلاد منامن والی دا پتر ہے. یہ سب کچھ اساں کر سکنے ہاں اپنے اچھا ویکھو تانوں پتہ ہے کچھ ایسے بھی لوگ نے جنہاں دا ٹوٹل سسٹم دھرم دا انہاں دے اخلاق تے اور انہاں ایکٹیویٹیز تے کھڑا ہے. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں نے اور تساں سمجھ دیو کیڑے نے. مطلب انہاں دا ڈاکٹر ہوئے گا تے میٹھا, انہاں دا استاد ہوئے گا تے میٹھا,
پڑوسی ہوگا تو میٹھا تے آپ جدو ہے ہی اصلی لوگ ہولی ہولی بولو پھر سانو کئی مرد ڈاکٹر صاحب تیری نماز دی ضرورت نہیں بندے نو تیرے اخلاق دی ضرورت ہے جڑا در پردہ پچھو وک کے میڈیسن کمپنیاں کولو پیسے لے کے عمرے کرن والی چول پہ مارنا مدینے والے نال تعلق نہیں ہے ہولی ہولی بولو ٹیچر صاحب تیرا اخلاق تیری محنت بولے ہر بندہ اپنے کم نالج تعلق رکھے اقبال آندا ہر لحظہ کا مومن کی نئی شان نئی آن گفتار میں کردار میں اللہ کا کی برہان اقبال فرماندے نے قہاری ہو غفاری ہو قدوسی ہو جبروت یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن اقبال آندن تیری گفتار مومنہ نہ ہوئے کردار مومنہ نہ ہوئے تیری غیرت 100 میل تو بھی پتہ لگ جائے کہ غیرت مند ہے پتہ لگ جائے کہ وکدا نہیں ہے دلال بروکر مر جان کے تیری جرت غیرت حمیت نہیں وکے گی تیرا مزاج ہوئے اقبال آندن غفاری انجو ہے کہ پڑوسی دی دھی بہن پتر بھائی نو پتہ ہوئے خلی کے چنگائے آندن قدوسی انجو ہے تیرا کردار پاکیزہ ہوئے جبروتی انجو میں کہ تیری نظر گندگی تے نہ ہوئے بلندی تے ہوئے اے چار عناصر دا مجموعہ پڑھ اگے تور دکان دا شٹر چاہ کے قرآن پڑھن دی ضرورت نہیں ہے فیکٹری اچ پہ کے مزدوراں دا خون چوسن تو پہلے قرآن نہ پڑھ مزدور دی صورت اپنے ٹائم دی چوری کر کے مالکاں دے سامنے قرآن پڑھ کے نیک نہ پڑھ اللہ دی عزت و کبریائی دی قسم تجارت بزنس ایک نہ کر کہ قرآن پڑھ مریضاں کو قرآن پڑھنا ہو رہے قبر تے پڑھو تو بھی برکت ہے مریضوں کو پڑھو دکان تے ہٹی تے راوج لیکن اقبال آندہ انج نہ کرو یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ منہ میں قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن اقبال آندہ انج نہ کر کے 20 سالہ 5 بعد دھیب رخصت کرن لگیا قرآن دے سائت لے رخصت کر اے بھی لوڑ نہیں ہے اقبال آندہ اندر قرآن انج رکھ کہ نظر قرآن دی فکر انجوڑے تیری سیاست قرآن دے مطابق تجارت قرآن دے مطابق تیری فکر قرآن دے مطابق لین دین تعلق معاملات قرآن دے مطابق ہوئے جدو ساڑی زندگی قرآن دے مطابق ہوئے گی پھر تو ٹردا جائے گا خواجہ غریب نواز طرح 90 لاکھ کنیکشن دین دے نال جوڑدا جائے گا پھر تالی حجویری طرح کنیکشن جوڑدا جائے گا اے سارے کیوے ہوئے گے مصطفیٰ دی کامل اتباع نال قرآن آخر میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ محمد عربی دی غلامی کی اللہ دی اطاعت رسول اللہ دی نوکری کی خدا دی اطاعت تیرا حیا تیرا شرم تیری شرافت تیری غیرت تیری امانت محمد عربی دے شریعت دے مطابق ہوئے لیکن قرآن دا فمن تولا یہ تو رخ گنبد خضرہ تو موڑ کے یورپ پل کیتا یہ تو رخ مدینے والے تو موڑ کے مغرب ول کیتا یہ تو رخ مصطفیٰ تو موڑ کے واشنگٹن ول کیتا یہ تو رخ ادھر موڑ کے یورپ مغرب نال کیتا مطلب نہیں تعلق نہ رکھ تعلق رکھ لیکن دوستی نہ رکھ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین تیرا رہنما قرآن ہے تیرا رہنما مصطفیٰ دا دین ہے ان نال تعلق نہ رکھ وہ تینوں کمزور کرن گے کدے قرآن والی آیتاں نکلوا من کے نصاب چوں کدے جہاد والی آیتاں نکلوا من گے پھر ویلا آئے گا جدو امت نو کمزور کرن گے جدو نیوم نامی شہر آباد کروا لیں گے جدو اسرائیل لئی فضائی راستے لے لیں گے پھر وہ انج کرن گے نیوم نامی شہر آباد کروان گے دجال دا اڈا بنواون گے پھر یورپ مغرب کٹھا ہو کے تیری اجارہ داری پیٹرول بھی ختم کرے گا اگر تو چاہنا ہے تینو خیر تے برکت ملے میں دس دینا خیر تے برکت دیون واسطے رب نے کینوں بھیجے آئے اے ہر بچے وڈے نو اے قرآن دا نور کیوں یاد نہیں ہے ہر بندے نو پتہ ہے وما ارسلناک الا رحمت
رحمت للعالمین. مصطفیٰ دا بوا کھلا جے. دے بندیوں آ جاؤ, وہابیوں آ جاؤ, سنیوں آ جاؤ, شیعوں آ جاؤ, عربیوں اجمیوں آ جاؤ. رب دی قسم ہے اس در تو خیرات انج مل دیئے, انج مل دیئے کہ دیمن والا دیندہ راندہ ہے تو دعاواں کردہ ہے. حضور غزالی ازما حجت الاسلام سید احمد سعید کاظمی فرما دے رہے جوانی دا دور ہے, حزب اللہ ناف دا سٹیج لگے ہو رہا ہے. اندھنے میں گفتگو کی دیئے, گفتگو کر دیا میں ویسے آکھیا میرے نبی دے بوئے تو مکدہ ہی نہیں ہے, میرے نبی دے بوئے رکدہ ہی نہیں ہے, میرے نبی دے بوئے تے کوئی جناب خالی نہیں جانا. اگلے دن ایک ہندو لڑکی نے لیٹر لکھیا آندھے اس سٹیج کے جواب بات ہوئی ہے محمد پہ بڑا سخی کو نہیں ہے, وہ دا دسترخوان دی وسعت بڑی ہے, لیکن اس سٹیج تے کسی مولانا آکھے ہے حاتم تائی دے 8 دروازے نے, اگر کوئی ایک چو گزر کے آیا انہوں دتا موڑ آیا دتا موڑ آیا دتا موڑ آیا دتا. جب کہ سید احمد صاحب نے یہ رکا پڑھیا غزالی ازما فرمانے رکا میرے متعلق جواب میں دیا گا. کھڑے ہو کے فرماون لگے سوڑو بڑا سخی ہے حاتم تائی لیکن آمن والا ایسا ہے ایک بوئے تو آیا انہوں چس نہیں آئی موڑ آیا, رجیا نہیں موڑ آیا, بھریا نہیں موڑ آیا, موڑ آیا موڑ آیا. لیکن میرے نبی دا بوا ایک ہی ہے, بوا ایک ہی ہے, لیکن جڑا ایک واری آندا ہے موڑ او لین والا نہیں ہوندا, زمانے نو ونڈن والا ہوندا ہے. تساں دسو نئی نسل نو نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, تاجدار ختم نبوت. نئی نسل نو دین دے قریب کرن والے صوفیو, مولویو, محققو, دانشورو, ٹک ٹاکرو, یوٹیوبرو, فیس بکیو, تھوڑا جہا مہربانی کرو قوم دے. جے تسا پکوڑے والا کاغذ پڑھی لے ہے تے کسی کو ہاضمے دی پھکی لے لو. جے کسی میلے تو جلیب کھا کے تھلے والے ورقہ پڑھ کے تہاڈا ہاضمہ خراب ہے تے یتیم چوک دے نال ایک مرکز وچ ایک جینا ستا ہویا ہے بابے خادم کولو پھکی لا لو تہاڈی طبیعت سیٹ ہو گئی. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. یاد رہے ہو لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. نبی دے پیارے غلاموں تساں دسو بچیو جوانو ہر فورم آزاد ہے, لوگ اپنے اپنے آرا دے رہے ہیں. جدو کوئی تقریر خطیب کرے حضرت صاحب ارشاد فرماویں تے او آکھے نبی کے پاس ہے ہی نہیں, نبی دے ہی نہیں سکتا. 10 اسلام دا جھنڈا چاون والی چس نہیں کر دیتی. میں خود سنے تساں ویکھ سکدے ہو یوٹیوب دے تے ایک بحث پئی ہے, ایک امریکہ دے کسی یونیورسٹی دے کسی بھی انسٹیٹیوٹ دے چند سٹوڈنٹس نے جدو لوگ تو انہوں کرٹیسائز کر دیں بڑی ٹیکنیک نال کر دیں. چند سٹوڈنٹس دی ڈیبیٹ ہے تے او ایک دوجے نے وچ ایک مسلمان ایک ہندو سکھ عیسائی مختلف او دھرم دے لوگ نے تے او پوچھ دے یہودی کیونکہ بڑے شارپ مائنڈ نے, او پوچھ دے مسلمان کولوں انہوں کہندے جی تیرا مذہب, انہیں کیا جی اسلام. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, سرکار کی آمد, سوہنے کی آمد, مدنی کی آمد, آمد مصطفیٰ. میں آج بھی اس محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فخر پنڈی بھٹیاں عزت مآب جناب چودھری محمد منیر ارائیں کا دل کی عطا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. صدر انجمن ارائیاں کہ وہ اپنی گونا گو مصروفیات کے باوجود ہماری دعوت کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے آپ بانیان محفل میں شامل ہیں, تشریف لائے. اہلا و سہلا مرحبا. اللہ تعالیٰ آپ کو دارین میں عزت عطا فرمائے. اچھا وہ سٹوڈنٹس دی ڈیبیٹ ہے لیکن ظاہر ہے وہ ہر تسی ویکھو نا آج بھی تسی کوئی چنگی گل کرو نا سوشل میڈیا اگلے دن آئی ڈی بلاک یا کوئی اور کم, اگر کوئی اسلام دے اگینسٹ گل ہوئے تو انہوں بہت ہٹ کر دینے, وہ بہت چک دینے. ظاہر وہ تماشا ویکھ دینے. ساڈے ہاں ایسا موجود ہے معاملہ. وہ پوچھدا انہوں ایک نو تو کون نے مسلمان, اچھا اگو ویکھو انہاں دا مذاق کرن دا انداز, آندا کیڑا مسلمان, سنی کے شیعہ. اگو نوجوان کی آندا
آندے دوواں تو نفرت. اچھا دو جاؤ تو کون ہے جیوش، تو کون ہے کرسچین، تو کون ہے فلاں، تو کون ہے فلاں. وہ پھر ہٹ کر دیں مسلمان نو. اچھا تو سنی بھی نہیں شیعہ بھی نہیں، تو کی ہے؟ آندہ میں دوواں تو نفرت ہے. میں اسلام پڑھے ہے، اسلام سنے ہے، مولوی کل نہیں، عالمی سکولر ڈاکٹر ذاکر نائک ہے. میں انہوں لائک کرنا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. ہون اگو او انہوں جڑا پوچھ دے جڑا یہودی نوجوان ہے او انہوں پوچھ دے آندہ اے دس تیرے قرآن دی سورت فلانی آیت فلانی او دی اندر بات موجود ہے میرے نبی موسیٰ کلیم اللہ لوگاں پانی منگیا، میرے نبی اٹھے ڈنڈا پکڑیا پتھر تے ماریا وچو چشمے جاری ہو گئے. او ہن یہودی کی آندے تیرا نبی اگو او بدنصیب مسلمان کی آندے سوری محمد آئے دین دیتا پھر مر گئے. اس تو علاوہ اور کچھ نہیں کیتا ہونا. دیکھو سنو دین دے کے وہ مر گئے ڈیتھ ہو گئی انہوں نے. اے دیتے ہو یہودی کہ کمار کے حسد ہے. اچھا اگو پھر اندر کرسچیانوں پوچھ دیا میں کرسچیانہ تو مسلمان، میں نو جواب دے تیری سورت قرآن دی فلاں آیت فلاں تیرے میرا نبی عیسیٰ روح اللہ لوگاں نے ویکھیا اللہ دے نبی نے میرے نبی عیسیٰ نے واندائے مردے کیتے زندہ انیاں نو دتا اکھیاں مریضاں نو بخشی شفا غیب دیاں خبراں. تو دس تیرا محمد اے ہے میلاد دی برکات محافل دے وچ آن دا. اگو کی آندے سوری میرے محمد اس طرح دا کچھ نہیں کر سکے آئے دین دیتا ڈیتھ ہو گئی بس. اے دیتے ہو کہکا مار کے اس دے ہون تو سن دسو اس بزا میں شروع تو ہون تک میلاد دی محافل چ بیٹھن والے ہو. یہ تیرا پتر انجینئر ہوئے ڈاکٹر ہوئے کسے بھی شعبے چ ہوئے باہر دی دنیا چ انہوں اگر کوئی بات کرے نبی دی تیرا بچہ دسے گا انہوں اماں دی لوری تے پیو دی کمائیت مصطفیٰ دی عظمت دعا سنائی دی. اسا ایک ہی گل کرنی ہے کیونکہ جس نو جڑا بچہ فالو کر رہی ہے او دے کل اوگی چیز لے رہے ہے. اگر او بچہ میلاد مصطفیٰ دی بزم وچ محافل جاون والا گوندا لبرل سیکولر نہ گوندا تے او بچہ اونوں پوچھدا ایک واری سوال پھر دوہرا تے سوال دے وچوں تینوں سنی دسے گا جدوں اے مقام نبی دا ہے تے پھر نبیاں دے امام دا کی مقام ہے. ہن ذرا غور کرو انہیں آکھیا سائل نے منگیا پانی موسیٰ کلیم اللہ اٹھے جتی پائی ڈنڈا پھڑیا ٹر کے گئے پہاڑ تے ماریا وچو چشمے جاری ہو گئے. قرآن دے فجرت من حسنت عشرت عین قد علم كل اناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين. پانی منگیا نبی کلو نبی جتی پائی ڈنڈا چکیا پہاڑ کل گئے. لیکن جدو بات آئی نبیوں دے سلطان دے رسولان دے امام دے اللہ دے حبیب دے تاجدار ختم نبوت دے لوگا پانی منگیا نبی اٹھے نہیں ٹرے نہیں جتی پائی نہیں ڈنڈا پھڑیا نہیں حضور بیٹھے رہے. انہوں بھی کروڑا سلام جڑا اٹھ کے جا کے ڈنڈا مار کے چشمے جاری کرے. لیکن میرا نبی تیرا نبی سادے سارے نے موسیٰ بھی سادہ عیسیٰ پاک بھی سادہ سارے نبی میرے نبی اٹھے نہیں. حضور نے خالی پیالہ منگوایا آمنہ دلال نے پیالے وچ انگلیاں رکھیاں پھر رب نے انگلیاں تو چشمے جاری فرما دیتے. میں کیا ہو دسا او نشانہ والا لیکن اے تے ہوئے تائیں تے ساکھنے سارے نبیوں کے رتبے بڑے ہیں مگر آقا کا منصب جدا ہے. سارے نبیوں کے رتبے بڑے ہیں مگر آقا کا منصب جدا ہے. اے سارے نبیوں کے رتبے بڑے ہیں مگر آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صفے انبیاء ہے ان کا رتبہ
بڑوں سے بڑا ہے جنہوں ماں دی لوری پیو دی کمائی تے شیخ دی قربت تے دین ملے آئے او تے پر ملاک بائے کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کی عظمت کی حد ہے تو کیا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے سارے نبیوں کے رتبے بڑے گئے مگر آقا کا منصب جدا ہے. اچھا پھر کرسچین نوجوان بولے تیرے نبی میرے نبی نے مردے کیا زندہ اندھو کو کیا بینا مریضوں کو بخشی شفا سبحان اللہ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ کروڑا سلام عیسیٰ پاک نو ہے جو ساڈے نبی لیکن ہن دسو جڑے مردے زندہ کیتے کنے کم کیتے عیسیٰ پاک نے سبحان اللہ مردے کیتے ہولی بولو مردے کیتے انہیاں نو دتی تے مریضاں نو غیب دیاں انہاں چاراں کماں چوں اونوں آکھ جیڑا وڈا کم میں دن کر تے گل ٹوری ہے وڈا کم کیڑا ہے مردے نو زندہ کرنا یا زندہ بندے دا سبحان اللہ آکھنا زندہ مردہ نو زندہ کرنا وڈا کم ہے عیسیٰ پاک نے رکھیا ہاتھ مردے تے بلڈ سرکولیشن چل پئی لتاں حرکت کان حرکت دماغ ہر شے ایسی بس ہاتھ رکھیا اللہ دے نبی نے کم چل پیا جاگ رہے کنے سلام کروڑا نہیں ارباں خرباں سلام ذرا تھوڑا جہا نیڑے ہونا رکھیا ہاتھ دماغ سی حرکت آ گیا لت سی چل چل پئی بلڈ چل پیا لیکن ذرا بخاری نو پوچھ لینے آمنہ دلال صحابہ نال جا رہے نے حضور نے پہاڑ تے قدم رکھیا پہاڑ ہلیا میرے نبی نے ایڑی مار کے آکھیا اسکت فإنما علیک نبیوں و صدیقوں و شہیدان رک جا تیرے تے ایک نبی ایک صدیق دو شہید نے میں آکھیا انہوں سلام جنہیں ہاتھ رکھ کے مردے میں زندہ کیتا لیکن جنہیں لت مار کے میں کہا پہاڑ دا دماغ مولوی تو نکا کے وڈا پہاڑ دیا کھاملہ تو نکیا کے وڈیا آدھا پہاڑ دا دماغ بھی کوئی نہیں ہے اکھ بھی کوئی نہیں ہے میں کہا ہاتھ نہیں رکھیا لت ماری ہے لت مار کے پہلے محمد پاک نے انہوں سمجھن دا شعور دیتا ہے پھر ویکھن دا نور دیتا ہے جاگ رہے آؤ تھوڑا جو ہو رگے چلیے انہوں کی میں پتہ لگیا حضور آئے نے پہاڑ نو اچھا صحابہ نے بنایا منبر حضور آ کے بہ گئے یہ بھی بخاری مسجد وچ رون دی آواز آئی سرکار اٹھے کھجور دے تنے تے رکھے ہاتھ انال چپ کر گیا انہوں کہیں دسے ہاتھ ابو بکر دا نہیں نبی دا جی میں چپ کی تھی میرے نبی دے غلاموں پوچھا ایک کھجور دے تنے دا دماغ مولوی تو نکا کے وڈا دماغ ہی کوئی نہیں ہے وہ چپ کر گیا میرے نبی نے کھجور نو مخاطب ہو کے فرمایا یہ آنکھیں ہرا کر دیا انج کون آندا ہے اختیار اللہ کے بے اختیار آنکھیں ہرا کر دیا لوگ تیرا پھل کھاویں یہ تو آنکھیں تینو جنت وچ شفٹ کر دیا یہ دا مطلب ہے حضور دی اس جہان تے بھی حکمرانی ہے اس جہان تے بھی بادشاہی ہے جتے
کھڑے نے اوتھے دفن کیتا اے دا مطلب ہے کہ جنت ہوندی اوتھے جتھے میرے مصطفیٰ دے قدم لگے ہوندے نے اس واسطے آؤ لوٹو پھر غور و خوش کریے اختتام بل بڑھ دے اتنا رو کرام غور کریے دل کتھوں پریشان کیتا ہے امت آخر تھڑکی کتھوں ہے اور جب تھڑکن دی بات کرنے پھر میری تحقیق ہے کہ قوم جب اس پوزیشن تے آئی ہے کہ نبیوں دے ماں پیو نو تولنا شروع کیتا ہے ادو قوم تھڑک گئی ہے ادو قوم پٹڑی تو ہٹ گئی ہے پہلی ادو جناب والا پنچر ٹیوب دا ادو ہویا پہلی گڈی دا روٹ ادو چینج ہویا تے لائنمنٹ خراب ہوئی ہے جدو قوم دے لوگ آکھیا ابراہیم دا ابا کافر ہے ابراہیم دا ابا کافر ہے انہاں کیا نبی اللہ نے نبی بنایا پیو کافر ہے اسا کہ پہلی خرابی ہے ایدے تے چڑھن والا اگے ٹلیا انہیں کیا نبی دی اماں کافر آئے انہیں کیا نبی دے ابے نو ایمان نصیب نہیں ہوا ایک خرابی سی پہلی لیکن قرآن دا لا اقسم بغاز البلد وانت حل بغاز البلد ووالد وما ولد کہ میرا نبی ارشاد فرماتا فضلت علی الانبیاء بستن اوتی تو جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض طہورا ومسجدا وجعلت لی الارض طہورا ومسجدا میرا نبی فرما دو میں زمین دے ایک ٹکڑے تے قدم رکھیا اللہ نے روئے زمین میں پاک کر دیتا اللہ فرما دو تو مکہ قدم رکھیا سا کہ اس مٹی دی قسم ہے جتھے تیرے قدم لگے نے ہن تساں دسو ذوق والے احباب تواڈے کول پوچھنا چاہنا اگر تواڈے چ کوئی شریف آدمی دودھ دی دکان تے دہی دی دکان تے سفر کر کے جاوے برتن جاوے گھر پھول تے دکاندار نو آکھے بھانڈے بھول آیا کلو دودھ دے دے وہ آکھے حاجی صاحب چوری صاحب مولوی صاحب میرے کل بھی شاپر موک گئے ایک شاپر پہ ہے ایمانی قرآنی گل ہے تیرے نال تعلق ہے کوڑ نہیں ماردہ اڈیا روڑی تو ہے صاف لیکن میں چکیا ہلی ہلی بولو ہے صاف لیکن کیونکہ تیرے نال تعلق ہے صاف آکھے تو دھو دے وہاں نہیں ٹھیک ہے چلو صاف ہے کلو دودھ پوا کے مولوی صاحب چوری صاحب حاجی صاحب آ جا میں گھر اگو آ کے او بھی ایمانی قرآنی نکے دی مانو اونجی دسن برتن نہ یدیتا بھول گیا اگو نے بھی شریف آدمیوں نے چھاپر پا دیتی ہے لیکن نکے دی ماں ہے ریڑو تھی چکیا تے انہیں نال ہی اکھنا میں تا شروع تو آندی ہمیں میرے ماں پیو میں نو کسے چول نال ہی بنے ہیں بھئی مانا تینو دودھ لین دی تمیز ہی نہیں ہے تیرے کولو تینو شاپر ہی صاف نہیں لبیا ایک کلو دودھ تو گندے شاپر اتنے پاندہ میں ہاتھ جوڑ کے معززین شہر دے لوگ کول بے کے پوچھنا مولویہ کچھ تے حیاء کر کچھ تے غیرت کھا تو کلو دودھ گندے شاپر اتنے پاندہ تے بھونک دا نبی دے وڈے انو ہے پھر تیری نسل دین الکیمیں آوے وڈ کے مرنی دستا صحیح نا جدو نام نہاد مولوی دی گڈی دے وچوں ڈگی چو شراب دی بوتل پھڑی جائے تے اگلے جمعے تے بہ کے نبی ساڈے ورگا موزیا موڑ بالا اسلام والا ہے جدو تیرا پتہ لگے تو پرمٹ دے تے غیرت ویچیے تے موڑ اگلے جمعے آکھی نبی ساڈے ورگا موڑ تیرے لانا ہے ہونا تے جدو تو منبر تے بہ کے آکھے گا نبی جی عرب نے بنایا کوئی نہیں آنا کی میں ہولی بولو میں نو 1400 سال بعد ایک نعرہ علامہ شاگرد دی صورت چوے وآسن من کلم ترکت تو عینی واجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء او آخر اللہ نے بنایا نہیں کوئی آیا نہیں ماں نے جمعے نہیں تے دوجا نعرہ ہوئے نبی ساڈے ورگا 10 صحابی والا دین کتھے ہوئے ہولی بول
ہولی بول جدو پوچھنا یہی ہے تو مڑ کی سمجھ آنا ہے اقبال تے آندا مانی ہے حرفم کنی تحقیق اگر بنگری بادی دائے صدیق اگر قوت قلب و جگر کردد نبی از خدا محبوب تر کردد نبی آندا اینک ابو بکر تلے غیرت عمر تلے شرافت عثمان تلے تے علم حیدر قرار تلے کہ مڑ نبی ول تک قسم خدا دی تینو رحمان دا پتہ دس نبی دے غلاموں پہلی غلطی ہے وہ آندا ہے فلاں انجو گیا میں کہ نہیں پڑھ کے دیکھ لے نبی آدن میں پیر زمین تے رکھیا روح زمین پاک ہولی بولو ایک پہ آکے یار گل ٹھیک ہے ایک بات ہمیں بتا دے سنی بریلوی بھولی بھالی قوم ہے یہ بڑی سادہ قوم ہے اسا کہ ہون کی ہویا آندہ ہے سادہ قوم اس کا کیا بتاؤں ارے بھائی آپ کو اس قوم کی سمجھ نہیں آتی ادھر سے کہتے ہیں نبی کی آمد نبی کی ولادت ادھر سے کہتے ہیں نبی نور ادھر آدھے نبی دی اماں آمنہ دا دل بر ادھر آدھے نبی نور ادھر آدھے نبی دا ابا عبداللہ ادھر آدھے نبی نور بھئیا جو نور ہوتا ہے نا اس کی پھپھی بھی نہیں ہوتی اس کی خالہ بھی نہیں ہوتی اس کی ماما بھی نہیں ہوتی بھائی جاگ رہے ارے بھائی یہ نور بولو نور کہتے ہو تو پھر کیسے ہو گیا ماں کیوں ہے کھاتے کیوں ہے اچھا کیا سونے آتا ہے یہ گل جو سمجھ نہیں آئی ساڑھا قصور تے نہیں پہلی تے باتیں ہوئے اسانے نبی بشر وی نور وی حقیقت کی ہے یہ صدیق نو پتہ نہیں لگیا تینو میں نو لگنا میرے نبی کائنات بشر ایسے کوئی ایسا بشر نہیں نور ایسے کوئی ایسا نور نہیں ہے حقیقت محمدی کی ہے تیری میری سوچ تو ورا الورا ہے لیکن میں کہا سمجھنا چاہنا تھا پھر کہ اگر نور ہے تو پھر کھاتے کیوں ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی نور ہے تو بچے کیوں ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی سمجھاؤ میں کہا میں نو سمجھا موجزہ کینو آکھ دے ہو کہ موجزہ وہ ہوتا ہے جہاں عقل علم عاجز آ جائے میں کہا اچھا میں نے سمجھا اندر کی میں سمجھاوا میں کہا حضرت موسیٰ پاک نے چکیا ڈنڈا فرعون دے دربار ول گئے جادوگراں نے رس رسیاں سٹیاں بن گیا سپ موسیٰ پاک نے ڈنڈا سٹیا سورے سپاں نو کھا گیا میں کہا جیڑے ڈنڈے سپ کھا دیاں او دا منہ مولوی تو وڈا ہی کے نکا اندر منہ ہی کوئی نہیں میں کہا مڑ کھا دے کی میں سکے کھا گیا میں کہا میں نو سمجھا اندر میں نو سمجھ نہیں آئی تینو کی میں سمجھاؤں جاگ دے ہو میں کہا اتنے سب کھا دے کوئی چھڑیا کہ سارے کھا گیا میں کہا او دا پیٹ حضرت علامہ صاحب تو نکائی کے بڑا اندر پیٹ ہی کوئی نہیں میں کہا میں نو سمجھا رکھے کتے سے تو میں تو آڈے کل صرف کوئی کچھنا سبحان اللہ کتے آندھا پیٹ کوئی نہیں سٹور کیتے میں کہا کتے سمجھا آندھا سمجھا نہیں سکتا میں کہا موقعی انکار کر آندھا کیوں کافر کر کے ماروں میں کہا وجہ کے موجزہ ہے میں کہا اگے چل میں نو دس دے حضرت صالح پاک نے مارے ڈنڈا پتھر تے پتھر چو 8 مہینے آدھی ڈاچی گبن کڑ لئی اے کیڑے بھی نہیں ککڑ بھی نہیں لیلا بھی نہیں بکری بھی نہیں ڈاچی مولوی صاحب میں نو سمجھا میں نو نہیں سمجھ آئی کیسے سمجھاؤں میں کہا موڑ انکار کر اندھے انکار نہیں میں آکھا موڑ ایک اور کم کر تو جو آنا ساڑھے ور گئے سارے بال بچے نال لے لے چنیوٹ دی پہاڑی لے رہی سارا دن کوٹ پتھر میں آکھا وڈ کے مرنی کو کیڑی کٹ دے نہیں تے مننا پوے گا نبی ہو رے امتی اولی بولو میں کیا کہ چل قرآن کھلے فارسلنا الیگا روحنا فتمثل لگا بشرا سویا مریم کل جناب جبریل آئے اللہ پاک دی بارگاہ وچ نمائندے بن کے آئے اللہ نے مریم پاک نو بیٹا دیتا مریم پاک جناب والا منظر ویکھیا جب بچہ لے کے آیا پنڈ دے سارے برادری اکٹھی ہو گئی آکھن لگے گل سنو یا ہارون ماں
کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، مریم تیرا بھرا خاندان چنگا کی کر کے آئی ہے۔ مریم آدھی پریشان نہ ہو، آکے بچہ لے کے آگے شادی منگڑی نہیں کی تھی کی گل ہے، انہیں آکے فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، میں نہ پوچھو میں چپ دا روزہ رکھیا ہوا ہے، انی نظرت للرحمن صوما ولن اکلم اليوم انسیا، جیڑا سوال و جواب کرنا جو جھولے والے بچے نال کرو، برادری کٹھی قبیلہ کٹھا سردار نواب وڈیرے دانشور آدھے نے وہ مریم اے سمجھا کدے بچے بولے جھولے والا کیویں بولے آکے ایو میں دسنا ہے اے ہو رے او ہو رے تسا ہو رے میں ہو رہا، جب وہ ویکھیا تے بچہ جھولے چ بولے آدھا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ او جدو جھولچ بولے انہیں کیا سنو، او میں اللہ دا بندہ، میں نبی بن کے آیا، کتاب لے کے آیا، توجہ ہے، اگلے جملے تے غور کر کے چس لینی، وجعلنی مبارکن اینما کنت، او میں مبارکی مبارکاں جتھے مرضی ہوا، نبی جتھے ہی مبارک ہے، میں مبارک ہاں، میں خیر ہاں، میں نبی، میں کتاب والا، میں عظمت والا، میں حکم ربی لے کے آن والا، میں او جڑے نہ کملے گروپ آف کمپنی، انہاں کا بات سنو بھائی، ہم تو نہ جامیں، ہم ادھر ہی رہیں، انہاں کا کیوں؟ ہم تو پوچھ کے جامیں مریم کی شادی نہیں کی، ایک کئی شاید چلے تو تے لکھے ہوندے اگر مماثلت ہوئے تے پریشان نہیں ہونا، ہم نے شادی نہیں کی، منگنی نہیں کی، بھائی بچہ لے کے آ گئی، وہ سیانے آکے آ جاؤ چلیے، جواب انہوں آکے جواب کیا دیا؟ ہم نے پوچھا ماں کا، بیٹا کہتا میں نبی، میں مبارک، میں عزت والا، میں کتاب لے کے آ، نبی کی ماں کی تو بات ہی نہیں کی، جیڑے سیانے انہوں نے کیا آ جاؤ چلیے گل لب گئی ہے، انہوں نے کی میں وہ کہہ رہے میں نبی ہوں، تو جو بیٹا ماں کا نبی ہوتا ہے نا بھائی، اس کی ماں کے دامن پہ گناہوں کا دبا ہو ہی نہیں سکتا، جیڑا پتر نبی ہوئے اس واسطے او دے ماں دے دامن تے دھبا نہیں ہے، تے ادھروں عالم کی ہے، نبی فرمارن منو فضیلت دتی گئی ہے، فضیلت کی ہے میرے نبی یہ کائنات دی جلوہ گری رہی، ہر بطن پاک، ہر جناب والا جسد پاک، جس وچ آیا او پاک، 1400 سال بعد پاک دماغاں والے ہو، ذکر چ بمن والے ہو، اللہ تانوں پاکیزگی طہارت بلندی سکون دے وے، قرآن آندا ہے اس جگہ دی قسم ہے جتھے تیرے قدم لگے، ووالدین وما ولد، اس ماں باپ دی قسم ہے جتھے تو ٹھہریا، ادا مطلب ہے میرے نبی دا نور حضور دی جلوہ گری جناب آدم دی پیشانی وچ آوے تے آدم پاک، آدم تو حوا دے بدن وچ آوے تے حوا پاک، اہل سنت دا عقیدہ پاک، نظریہ پاک، ویکھ لے آدم دی پیشانی وچ آیا تے آدم پاک، آدم تو حوا کو لاوے تے حوا دا بدن پاک، حوا تو شیش کو لائے نبی تے شیش پاک، شیش تو انوش کو لایا تے انوش پاک، انوش تو کینان کو لائے تے کینان پاک، کینان تو محلغیل کو لایا تے محلغیل پاک، محلغیل تو یرد کو لایا تے یرد پاک، یرد تو حنوک کو لائے تے حنوک پاک، حنوک تو متوسلہ کو لائے تے متوسلہ پاک، متوسلہ تو لامک کو لائے تے لامک پاک، لامک تو نوح کو لائے تے نوح پاک، نوح تو سام کو لائے تے سام پاک، شام تو عرف خشد کو لائے تے عرف خشد پاک، عرف خشد تو شالق کو لائے تے شالق پاک، شالق تو عبر کو لائے تے عبر پاک، عبر تو فختان کو لائے تے فختان پاک، فختان تو ریو کو لائے تے ریو پاک، ریو تو سروج کو لائے تے سروج پاک، سروج تو نحور کو لائے تے نحور پاک، نحور تو تارق کو لائے تے تارق پاک، تارق تو ابراہیم کو لائے تے ابراہیم پاک، ابراہیم تو اسماعیل کو
لائے تے اسماعیل پاک، اسماعیل تو کیدار کو لائے تے کیدار پاک، کیدار تو حمل کو لائے تے حمل پاک، حمل تو ثابت کو لائے تے ثابت پاک، ثابت تو سلمان کو لائے تے سلمان پاک، سلمان تو حمیس کو لائے تے حمیس پاک، حمیس تو عبد کو لائے تے عبد پاک، عبد تو عد کو لائے تے عد پاک، عد تو عدنان کو لائے تے عدنان پاک، عدنان تو مود کو لائے تے مود پاک، مود تو نزار کو لائے تے نزار پاک، نزار تو مزر کو لائے تے مزر پاک، مزر تو نظر کو لائے تے نظر پاک، نظر تو الیاس کو لائے تے الیاس پاک، الیاس تو مدرکہ کو لائے تے مدرکہ پاک، مدرکہ تو خزیمہ کو لائے تے خزیمہ پاک، خزیمہ تو کنانہ کو لائے تے کنانہ پاک، کنانہ تو فہر کو لائے تے فہر پاک، فہر تو غالب کو لائے تے غالب پاک، غالب تو لوئی کو لائے تے لوئی پاک، لوئی تو کعب کو لائے تے کعب پاک، کعب تو مرہ کو لائے تے مرہ پاک، مرہ تو کلاب کو لائے تے کلاب پاک، کلاب تو قصی کو لائے تے قصی پاک، قصی تو عبد مناف کو لائے تے عبد مناف پاک، عبد مناف تو ہاشم کو لائے تے ہاشم پاک، ہاشم تو عبد المطلب کو لائے تے عبد المطلب پاک، عبد المطلب تو عبداللہ کو لائے تے عبداللہ پاک، عبداللہ تو آمنہ پاک کو لائے تے آمنہ پاک، آمنہ تو زمین تے قدم رکھیا تے جعلت لیل ارض طہورا و مسجدہ، او خطہ پاک ہے تے جس جناب والا لشکر تے فرقے تے جماعت دے اندر 1400 سال بعد مصطفیٰ دا ذکر اج بھی عروج تے دا مطلب جماعت پاک ہے، او دا نظریہ پاک ہے، او دی سوچ پاک ہے، او دی فکر پاک ہے۔ اس واسطے آ جاؤ میرے محمد پاک دا ذکر گھٹیا دماغ چاہ نہیں سکدا، غلط ذہن چاہ نہیں سکدا، فرسودہ سوچ چاہ نہیں سکدا، اے اس سے فکر چاہے گا جنہوں پتہ ہے ذکر دے نال برکت خیر عزت ہے۔ آؤ چاندیو خیر تے برکت اس گل تے گل ختم کر دینے کہ آفتاب رسالت کی باتیں کرو، ظلمتوں کا جنازہ نکل جائے گا۔ سارے مل کے پڑھ لو، اے نسخہ پوری قوم نو دس دئیے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ بتیاں لامن والے ہو، سٹیج سجامن والے ہو، ذکر کرن والے ہو، آؤ پوری ملت نو آکھ دے وہ پیغام اج دے میلاد دا کہ آفتاب رسالت کی باتیں کرو، ظلمتوں کا جنازہ نکل جائے گا، ان کے چہرے سے گیسو ہٹانے تو دو، روشنی میں جہاں سارا ڈل جائے۔ اللہ کریم حضور دے ذکر دی بدولت ساڈے گھراں وچ بچیاں وچ رزق وچ عزت وچ خیر فرماوے، پاکستان نو امن استحکام برکات نصیب فرماوے۔ اللہ کریم حضور دے ذکر نال امت نو پھر عروج عطا فرماوے، خیر برکت تہاڈا مقدر فرماوے۔ اللہ کریم سانو والدین دا سچا تابعدار تے حضور دی ختم نبوت دا پہرے دار بنائے۔ وما علیہ